السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ آئیے سنتے ہیں ولی عہد قسط نمبر 22۔ قصر سفید کے گول کمرہ کے باہر 3 پہرے دار موجود تھے، کیونکہ اس سے ملکہ کمرہ انتظار میں بختیار کے کچھ خاص مہمان بٹھائے گئے تھے اور ان کی موجودگی میں کسی کو کمرہ انتظار میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ ولی عہد ذیشان کی آمد کا اعلان سن کر بختیار مرزا فوراً دروازے پر نمودار ہوا اور اس کا استقبال کیا۔ دونوں گول کمرے میں تنہا تھے۔ بختیار نے سب سے پہلے ملکہ بیگم کے بارے میں دریافت کیا۔ شہزادہ نے بتایا ان کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، شاہی طبیب اور خاصیں انہیں دیکھ رہی ہیں۔ خانہ بدوشوں کو روکنے کے لیے منصور کاکا کو بھیل سواروں کے ہمراہ روانہ کر دیا ہے، کیونکہ ملکہ بیگم سردار جگو کی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ تو اچھی خبر ہے صاحب عالم، اب اگر اجازت ہو تو میں بری خبر بھی عرض کروں۔ ہم بری خبریں سننے کے عادی ہو چکے ہیں بختیار مرزا، ولی عہد کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہم نے تمہیں حیدری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خاطر گڑھی بکرم کے ٹھاکر ادے راؤ کے پاس بھیجا تھا، تم کیا خبر لے کر آئے؟ بختیار بھی اس کے قریبی بیٹھ کر بولا، صاحب عالم، اگر میں ٹھاکر ادے راؤ سے نہ ملتا تو زندگی بھر پچھتاوا رہتا۔ آدم خور ببر کو شکار کرنے کی کوشش میں ٹھاکر کی ٹانگ پر ضرب آئی تھی، مگر اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اس نے گڑھی بکرم میں میرا شاندار سواگت کیا۔ جب میں نے بھیل سردار حیدری چاچا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا گڑھی بکرم اور چندرا مکھی گاؤں کے درمیان جنگل کے کنارے ایک بھیل سردار کو خون میں رت پر دیکھا گیا تھا۔ اسے شیر نے گھائل کیا اور دیکھنے والے نے بتایا کہ بھیل سوار اور اس کا گھوڑا دونوں مر گئے تھے اور شیر نالے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف نکل گیا تھا۔ جب ادے راؤ کو چانگر کے بھیل سردار کے مرنے کی خبر ملی، اس نے اپنے نائب ساؤ جی کو بھیجا کہ لاش اٹھا لا کے دفن کر دی جائے، مگر دوسرے دن ساؤ جی نے آ کر بتایا کہ لاش غائب ہے۔ پہلے تو یہی سمجھا گیا کہ کوئی درندہ لاش کو لے گیا ہے، مگر تیسرے روز ایک پارسی نے ٹھاکر کو بتایا جس دن بھیل سردار مرا اسی دن انگریز شکاریوں کی ایک پارٹی گھوڑوں پر سوار ادھر سے گزری۔ پارٹی میں کسی ہندوستانی ریاست کی کوئی راجکماری بھی تھی۔ اس نے اپنے نوکروں کو لاش اٹھانے کا اشارہ کیا اور وہ لوگ بھیل سردار کی لاش گھوڑے پر لاد کر شمال کی طرف نکل گئے۔ راجکماری کے ایک ملازم نے پاسی سے پوچھا تھا ہاتھی کہاں سے ملتے ہیں، کیونکہ وہ ہاتھیوں کا شکار کھیلنے آئے ہیں۔ اس سوال پر پاسی گھبرا کر بھاگ نکلا۔ گڑھی بکرم، چندرا مکھی، بندیل گاؤں، گڑھی بہادر سین اور آس پاس کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جہاں بھیل، گوند، کوہلی، میگھواڑ، پاسی، کاچی، چمار رہتے ہیں، یہ بات مشہور ہے کہ ہاتھیوں کے روپ میں گنگو جی جنم لیتے ہیں۔ ایک بار اس یوگی نے گنگوا ہاتھی کے روپ میں جنم لیا تھا۔ سب پاسی کاچی ہاتھیوں کو گنیش دھاری اور گنگو چاری سمجھتے، ان کی پوجا کرتے اور ان کے شکار کو پاپ جانتے ہیں۔ جب یہ پاسی بھاگ گیا تھا، مگر اس نے بتایا جب بھیل سردار کی لاش گھوڑے پر لادی گئی، لاش کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ سمجھ گیا کہ بھیل سردار کا بھوت گنگو جی کے دشمنوں سے چمٹ جائے گا۔ اس کہانی میں 2 باتیں حیرت انگیز تھی۔ انگریز شکاریوں کے ساتھ راجکماری بھیل سردار کی لاش گھوڑے پر لدوا کے لے گئی اور اس لاش کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ جب میں نے یہ کہانی اپنے بھیل سواروں کو سنائی، انہوں نے اصرار کیا ہمیں انگریز شکاریوں کا کھوج لگانا چاہیے۔ میں خود یہی چاہتا تھا۔ ٹھاکر ادے راؤ نے ایک گود راہبر کو ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ جب ہم گڑھی بہادر سین پہنچے، پتہ چلا کہ انگریز شکاریوں نے جگنا بند سے ہٹ کر ایسی جگہ کیمپ لگا رکھا ہے جدھر ہاتھی کبھی بھول کر بھی نہیں گئے۔ میں نے غور کیا تو وہ جگہ ہمارے شمالی قلعہ شکو سے صرف 10 کوس کے فاصلے پر تھی۔ یہ اطلاع میں ملی کہ کیمپ اور قلعہ کے درمیان بعض مقامات کی پیمائش کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ حیرت انگیز تھا۔ میرا شوق تجسس بیدار ہو گیا، کیونکہ معاملہ ہی کچھ اور معلوم ہوتا تھا۔ یہ خبر مزید تعجب خیز تھی۔ کوئی مقامی باشندہ کیمپ کے قریب ہی نہیں پھٹک سکتا جس کے ارد گرد لوہے کے خاردار تاروں کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ انگریز شکاریوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی، مگر اندازاً 14-15 بتائے جاتے تھے۔ ہندوستانی راجکماری اور اس کے دیسی ملازمین الگ تھے۔ انگریز شکاری پوری طرح مسلح بھی تھے اور میں اپنے 12 بھیل سواروں کے ہمراہ انہیں گرفتار نہ کر سکتا تھا۔ شاید وہ ہمیں حیدری کے بارے میں کچھ بتانے سے انکار کر دیتے۔ گوند راہبر نے بتایا کہ شکاریوں کے کیمپ تک جانا مشکل ہوگا۔ میرے ذہن میں اچانک ایک عجیب و غریب ترکیب آئی۔ میں نے اپنے بھیل سواروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 7 سواروں کی ٹولی کیمپ سے 1.5-2 کوس ادھر برساتی نالے کے قریب درختوں کے جھنڈ میں ٹھہرائے۔ دوسرے سوار گھوڑے بھی وہیں چھوڑ دیے اور خود 5 بھیلوں کے ہمراہ گنگو چاری سودوں کا روپ دھارا۔ پھر ہم گیروے چولوں کے اوپر موٹے موٹے منکوں کی مالائیں پہن کے سنگ پھونکتے، تاد بجاتے انگریز شکاریوں کے کیمپ کی طرف چل دیے، کیونکہ انگریز سادھوؤں جوگیوں سے تکرار کرتے ہیں، نہ ان سے الجھتے ہیں اور مذہب دھرم کا جھگڑا کھڑا ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ وہاں تک پہنچنے اور کچھ معلومات حاصل کرنے کی ہی ایک چال تھی۔ سادھوؤں کے چولے اور دوسرا سامان ہم نے گڑھی بکرم کے بہادر سین سے حاصل کر لیا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہم کیمپ کے قریب پہنچ گئے، مگر اچانک 3 انگریز پہرے داروں نے کیمپ سے نکل کر ہمیں گھیر لیا اور بندوقوں کی نالیاں ہماری طرف اٹھا دی۔ ایک انگریز نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا، تم کون ہے؟ ادھر کس لیے آٹا ہے؟ میں نے کھپری والا ہاتھ بلند کیا، تم دیکھتا نہیں ہم گنگو چاری کے سادھو اور جگن پوری یاترا کو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے کپڑوں ہی سے سمجھ گیا تھا کہ ہم جوگی ہیں، پھر بھی بولا، تم کو کیمپ کے کمانڈر سے پاس چلنا چاہیے۔ وہ ہمیں خاردار کیمپ کے اندر ہانک لائے اور صرف مجھے کیمپ کمانڈر کے سامنے پیش کیا۔
وہ کرنل ونگ تھا۔ اس کے خیمے میں 2 انگریز افسروں اور ہندوستانی راجکماری کو بھی دیکھا اور اسے دیکھتے ہی حیران و ششدر رہ گیا، کیونکہ وہ ہو بہو ریاست گلگار کی شہزادی فوزیہ سلطانہ تھی، مگر میں نے اپنی حیرت ظاہر نہیں ہونے دی۔ کرنل ونگ نے بھی وہی سوال کیا اور میرا جواب وہی تھا، مگر اس میں اتنا اضافہ کر دیا، جگن پوری یاترا سے پہلے ہم ہاتھی مہاتماؤں کے گلے میں جائیں گے اور کچھ دن ان کی سیوا کریں گے۔ ہم گنگو جی کے پجاری ہیں۔ یہ سنتے ہی شہزادی فوزیہ سلطانہ کی ہم شکل کرسی سے کھڑی ہو گئی اور بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگی، مہاراج کیا آپ جانتے ہیں ہاتھیوں کا گلہ کہاں ٹھہرتا ہے؟ ہاں ہم جانتے ہیں سندری، مگر تمہیں نہیں بتائیں گے۔ کیوں مہاراج؟ کیونکہ گنگو جی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم لوگ ہاتھیوں کا شکار کھیلنے آئے ہو، اور جگنا بن کے تمام ہاتھی گنگوا ہاتھی کی نسل سے ہیں، جن کے شکار کرنا مہا پاپ ہے۔ اگر تم نے کسی ہاتھی کو مارا تو تم پر بڑا کشٹ آئے گا۔ پھر اچانک میں نے اس کی طرف انگلی اٹھا دی۔ تمہارے ماتھے پر اندر کا پرتاب ہے سندری، تم ضرور کسی دیس کی راجکماری اور بڑی سبھاگیہ ہو، تمہیں گنیش جی کا آبھان نہیں کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر سب دنگ رہ گئے۔ کرنل ونگ جو بڑی صاف اردو بولتا تھا کہنے لگا، ہم نے گنگو جی اور گنگوا ہاتھی کی کہانی سنی ہے مہاراج، اور پرنسس کو بتایا کہ ادھر کا لوگ ہاتھی کا شکار کرنے والوں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تم نے ٹھیک بتایا کمانڈر، راجکماری کو ہاتھیوں کا شکار نہیں کھیلنا چاہیے۔ پھر میں لڑکی سے مخاطب ہوا، تم کس دیس کی راجکماری ہو سندری؟ میں گلیار کی شہزادی ہوں مہاراج، نام فوزیہ سلطانہ ہے۔ اس انکشاف نے مجھے برتا حیرت میں ڈال دیا۔ اچانک کرنل ونگ نے پوچھا، کچھ ہمارے بارے میں بتائیے مہاراج کہ ہم لوگوں کا مشن پورا ہوگا۔ میں نے گردن چکائی جیسے مراقبے میں چلا گیا ہوں، مشن کے لفظ پر غور کیا، پھر گردن اٹھائی اور جواب دیا، میں انگریزی فوج کو مارچ کرتے دیکھ رہا ہوں کمانڈر، انگریز کا ستارہ چمک رہا ہے۔ کرنل ونگ اور اس کے انگریز ساتھی حیرت زدہ رہ گئے۔ میں نے ہاتھ بلند کر دیا، بس اب ہم جائیں گے۔ اب تو رات ہوگی مہاراج، اس سردی میں آپ کہاں ٹھہریں گے؟ آکاش کے نیچے جنگل میں سمادھی لگائیں گے۔ نہیں مہاراج، آج رات آپ ہمارے مہمان ہیں۔ کرنل ونگ نے کسی کو انگریزی میں ہمارے ٹھہرنے اور کھانے کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ وہ مجھ سے کافی متاثر نظر آتا تھا، پھر کسی خاص مقصد کے تحت مجھے کیمپ میں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ ہمیں ایک ایسی چھولداری میں ٹھہرایا گیا جو کرنل ونگ اور شہزادی فوزیہ سلطانہ کے خیموں کے درمیان ایستادہ تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ شہزادی کا سیکرٹری حشمت سراج بھی ساتھ ہے۔ میں رہ کر سوچ رہا تھا، اگر یہی ریاست گلیار کی شہزادی فوزیہ سلطانہ ہے تو پھر وہ فوزیہ سلطانہ کون ہے جو چاند نگر میں انگریز ریزیڈنسی کی مہمان ہے؟ ابھی حیدری چچا کے بارے میں کوئی بات چیت نہ ہوئی تھی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم چھولداری میں سمادھی لگا کر بیٹھے تھے کہ ناگہاں کرنل ونگ داخل ہوا۔ وہ دیکھنے آیا تھا، ہمیں کوئی تکلیف تو نہیں، مگر اصل مقصد کچھ ہوتا۔ بولا، مہاراج کیا آپ کچھ دن میرے پاس قیام کر سکتے ہیں؟ کیوں کمانڈر؟ وجہ سویرے بتا سکوں گا۔ پھر ہم بھی سویرے جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر کرنل ونگ چھولداری سے نکل گیا اور میں سوچنے لگا، وہ مجھے کچھ دن کیوں ٹھہرانا چاہتا ہے؟ میرے ساتھی اونگ گئے یا سو رہے تھے، آدھی رات کا وقت اور میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اچانک چھولداری کی پچھلی پار جاتی کھڑکی سے ایک مدھم سی آواز سنائی دی، مہاراج۔ چھولداری میں اندھیرا تھا، میں اٹھ کر اس کے پاس گیا، کون ہے؟ کھڑکی کے پاس کسی نے فوراً اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے آہستہ بولنے کا اشارہ دیا اور خود بڑی مدھم آواز میں بتانے لگا، میں شہزادی کا سیکرٹری حشمت سراج ہوں۔ انہوں نے مہاراج کو یاد کیا اور کہا ہے میں آپ کو ان کے خیمے میں پہنچا دوں۔ میں خیمہ کے عقبی دروازے سے نکل کر حشمت سراج کے ساتھ ہو لیا اور اندھیرے میں شہزادی کے خیمے میں پہنچا۔ خیمہ کیا، اسے ایک شاہی سرا پردہ کہنا چاہیے۔ فوزیہ سلطانہ شب خوابی کے لباس میں جنت کی حور دکھائی دے رہی تھی، مگر کچھ پریشان سی تھی۔ اس نے میرا سواگت کیا، مجھے اپنے پاس کرسی پر بٹھایا اور حشمت سراج کو تاکید کی کہ وہ سرا پردہ کے باہر نگرانی کرے، کوئی ادھر متوجہ نہ ہو۔ فوزیہ سلطانہ کا حسن و شباب شب خوابی کے لباس سے چھن چھن کر مجھے دعوت نظارہ دے رہا تھا، مگر میں اس وقت سادھو کے مقام پر تھا، وہ گویا دیوی کے استان پر تھی۔ پھر بھی میری طرف جھکی اور سرگوشانہ لہجے میں بولی، مہاراج آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ سخت پریشان ہوں۔ پریشانی کا کارن، میں ہاتھی کا شکار کھیلنے آئی تھی، مگر 10 روز میں کسی ہاتھی کی شکل تک نہیں دیکھی، بلکہ شکار کی نہیں۔ یہاں تو کوئی اور ہی آثار نظر آتے ہیں، نہ جانے یہ لوگ مجھے اپنے ساتھ کیوں گھسیٹ لائے ہیں۔ میں نے اس کی بات توجہ سے سنی، پھر پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کیا تمہاری کوئی ہم شکل بہن بھی ہے؟ نہیں، میں اعلیٰ حضرت والے گلیار کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ کبھی چاند نگر گئی ہو؟ کبھی نہیں۔ یہ کیمپ چاند نگر کے علاقہ میں لگایا گیا ہے، تم یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادی فوزیہ سلطانہ بتانے لگی، مجھے بچپن سے شکار کا شوق ہے، ہاتھی کا شکار میری کمزوری ہے۔ پچھلے دنوں ہماری ریاست کے انگریز ریجنرل نے خبر دی کہ کچھ انگریز شکاری ہاتھی کا شکار کھیلنے جگنا بن جا رہے ہیں، جہاں ہاتھیوں کی اعلیٰ نسل پائی جاتی ہے۔ میرا شوق بھڑک اٹھا، میں نے اعلیٰ حضرت سے اجازت لی، پھر اپنے سیکرٹری حشمت سراج اور 4 باڈی گارڈ کے ہمراہ پارٹی میں شامل ہو گئی۔ یہاں پہنچے تو کرنل ونگ نے بتایا اس علاقہ کے لوگ ہاتھی کا شکار نہیں کھیلنے دیتے کیونکہ وہ گنیش دھاری ہیں۔ میں نے ایک بار واپسی کا ارادہ کیا، مگر اس نے روک دیا۔ ایک دن سختی سے کہا، اب تم مجھے نہیں روک سکتے۔ اس نے بھی سختی سے جواب دیا، آپ ابھی نہیں جا سکتی، اب میں ایک طرح سے ان لوگوں کی قید میں ہوں۔
اپنی مرضی سے واپس نہیں جا سکتی۔ یہ لوگ شکاری نہیں بلکہ فوجی ہیں۔ یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کیا آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ فوزیہ سلطانہ نے جھک کر میرے گھٹنوں کو چھو لیا۔ وہ مجھے کوئی انترگیانی سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر شرط لگائی، اگر میرے کہنے پر عمل کرو تو تمہاری رہائی کا جتن کر سکتا ہوں۔ آپ جو کہیں گے وہی کروں گی مہاراج۔ اس نے فرط عقیدت سے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اب میں نے اسے ایک نیا رنگ دکھایا۔ راجکماری، تم چاند نگر کبھی نہیں گئی، مگر میرا گیان کہتا ہے کہ چاند نگر کے ایک بھیل سردار کو جانتی ہو۔ تم نے جنگل سے اس کا مردہ اٹھایا تھا۔ یہ سنتے ہی فوزیہ سلطانہ دنگ رہ گئی اور مسیرے سے اٹھ کر میرے چرنوں میں بیٹھ گئی۔ وہ ایک زخمی شکاری تھا مہاراج، شہزادی بتانے لگی، خون میں لت پت، مگر اس کی نبض چل رہی تھی۔ ایک زخمی شکاری کی جان بچانے کے لیے میں نے اپنے محافظوں کو جسے گھوڑے پر لاد دیا اور یہاں کیمپ میں لے آئی۔ مرہم پٹی سے اچھا ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ چاند نگر کا بھیل سردار حیدری ہے۔ جگنا بن میں کسی بنجارے کو ڈھونڈ رہا تھا کہ شیر سے مدبھیڑ ہو گئی۔ کرنل بنگ نے سب کچھ سنا تو اسے بھی چاند نگر جانے سے روک دیا۔ اب میری طرح وہ بیچارہ بھی قید ہے یہاں۔ حیدری چاچا کے بارے میں سن کر کہ وہ زندہ ہے، میں نے اطمینان کا سانس لیا اور کھڑا ہو گیا۔ فوزیہ سلطانہ بھی اٹھی۔ اس کا حسن پریشان مجھ پر جادو کر رہا تھا۔ اب اس نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور آشیرواد کی خواہش کی۔ میں نے ایک لمحہ کے لیے شہزادی کو اپنے ساتھ لگا اور کہا، غم نہ کرو سندری، تمہارے کشٹ دور ہو جائیں گے۔ کل کرنل بنگ سے ایک بار پھر واپسی کے لیے ضد کر دو۔ اچھا مہاراج۔ اس نے میرا ہاتھ چوم کر مجھے رخصت کیا اور میں عقبی دروازے سے خیمہ میں آ کر چپ چاپ لیٹ گیا۔ دوسرے روز الصبح میرا ایک چیلا بھاگا بھاگا اس نے بتایا کہ وہ بوڑھا بھیل جو انگریزوں کی قید میں ہے حیدری چاچا ہے۔ میرے چیلے نے حیدری کو اس وقت دیکھا جب وہ انگریز سپاہی کی نگرانی میں رفع حاجت کے لیے جا رہا تھا۔ وہ اپنے بھیل سردار کو پہچان لیا۔ یہ خبر سن کر دوسرے بھیل چیلے بھی مطمئن ہو گئے۔ حیدری چاچا کا زندہ مل جانا ایک معجزہ تھا۔ میں اسے اور شہزادی فوزیہ سلطانہ کو کیمپ سے نکالنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کرنل بنگ نے بلا لیا۔ اپنے خیمے میں کسی نووارد انگریز سے گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، مہاراج، رات آپ نے انگریز آرمی کی مارچ کی بات کی تھی۔ ہاں کرنل، میرا گیان کہتا ہے انگریز آرمی مارچ کرے گی۔ آپ کی بات سچ نکلی مہاراج، انگریز آرمی چاند نگر کی طرف مارچ کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی دل کو دھچکا لگا اور کرنل بتانے لگا، کمپنی گورنمنٹ نے چاند نگر پر حملہ کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ پرنس قاسم کا ظلم و ستم بڑھ گیا ہے۔ نئی صدی اور نئے سال کے پہلے دن پرنس قاسم کی تاجپوشی ہوگی، مگر دوسرے دن انگریز آرمی چاند نگر میں داخل ہو جائے گی اور وزیر سلطنت جعفر کو ریاست کا نواب بنائے گی۔ نواب فروخ کے خاندان کی حکومت ختم کر دی جائے گی۔ اول سے میجر جنرل وینٹ سر انگریز آرمی لے کر آ رہا ہے۔ اب آپ اپنے گیان سے بتائیں چاند نگر میں ہماری فتح ہوگی یا نہیں؟ کرنل، اس جنگ میں کچھ گھٹنائیں، کچھ مشکلیں نظر آتی ہیں۔ میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی اور کرنل بنگ بولا، اب آپ کو جگن پوری جانے کے بجائے یہاں کیمپ میں رہنا اور اپنے گیان سے بتانا ہوگا ہم وہ مشکلیں کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ میں یہ حکم سن کر دنگ رہ گیا۔ فوزیہ سلطانہ اور حیدری چاچا کے بعد مجھے بھی کیمپ کا پابند کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں شہزادی گلیار خیمے میں داخل ہوئی اور آتے ہی بولی، کرنل، آج میں واپس جا رہی ہوں۔ پرنسس، ابھی آپ کی واپسی کا وقت نہیں آیا، تم مجھے نہیں روک سکتے، میں یہاں سے سیدھی چاند نگر جاؤں گی۔ کرنل بنگ چیخا، نہیں۔ شہزادی غصے میں باہر نکل گئی۔ اسی وقت کرنل نے ایک افسر کو بلایا، کہا، پرنسس چاند نگر جانا چاہتی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ افسر جانے کے لیے مڑا، لیکن میں نے اسے روک لیا۔ کرنل سے کہا، راجکماری کو گرفتار کرنا ٹھیک نہیں، میں اسے سمجھاتا ہوں کہ وہ تمہارا کہا مان لے اور واپسی کے لیے ضد نہ کرے۔ اوہ تھینک یو مہاراج، اگر آپ پرنسس کو منا لیں تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا۔ پھر افسر سے بولا، تم جاؤ ولیم، ابھی کچھ نہیں کرو۔ ولیم چلا گیا تو میں نے تجویز پیش کی، میں راجکماری کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات چیت کرتا ہوں، مگر تم یا کوئی افسر ادھر نہ آئے۔ راجکماری کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں اسے آپ کے لیے روک رہا ہوں۔ کرنل بنگ میری تجویز سن کر خوش ہو گیا، مجھے اپنا ہمدرد سمجھ رہا تھا۔ بولا، فکر نہ کریں مہاراج، آپ پرنسس کو آرام کریں، کوئی دوسرا آدمی ادھر نہیں جائے گا۔ میں انگریز کا خیرخواہ بن کر کرنل کے خیمے سے نکلا اور شاہی سراپردہ کی طرف چلا۔ 50-60 قدم کے فاصلے پر شہزادی کا سیکٹری حشمت سراج اپنے خیمے کے باہر مل گیا۔ اس نے مجھے سراپردہ کے اندر بھیجا۔ فوزیہ سلطانہ دیکھتے میری طرف لپکی، آپ نے کرنل کا رویہ دیکھ لیا مہاراج؟ دیکھ لیا راجکماری، مگر اب تمہیں اپنا رویہ تھوڑا سا بدلنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ تم کرنل بنگ کو بتاؤ گی کہ میرے سمجھانے پر تم نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ فوزیہ سلطانہ حیران رہ گئی۔ میں نے سرگوشی کی، کرنل کو دھوکہ دینے کے لیے اسے اپنے بھروسے میں لینا ضروری ہے۔ یہ ترکیب گئی تو میں رات ہی تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ وہ سمجھ گئی کہ کرنل بنگ کے پرسہ چکر سے نکلنے کے لیے کوئی چال ہی کھیلنا پڑے گی۔ کہنے لگی، مہاراج مجھے انگریز فوجیوں سے ڈرانے لگا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں تو حوصلہ رہے گا۔ مجھے اپنے پاس ہی سمجھو، دن کو میں یہی رہوں گا مگر رات کو کیمپ کے گوشے میں سمادھی لگاؤں گا۔ آج رات تمہیں کرنل بنگ سے صلح کی خوشی میں سب انگریزوں کی دعوت کرنا ہوگی۔ وہ کس لیے مہاراج؟ میں نے اس کے کان میں ایک بات کی۔ وہ ایک پل سوچتی رہی، پھر مان گئی۔ اسے رام کرنے اور اپنے ساتھ لے کر دوبارہ کرنل کے خیمے میں پہنچا اور اسے خوشخبری سنائی، کرنل راجکماری مان گئی ہے اور راضی نامہ کرنے آئی ہے۔
کرنل ونگ نے حیرت و مسرت کی میری نظروں سے شہزادی کی طرف دیکھا. وہ بولی, مجھے افسوس ہے کرنل, میں نے تمہیں پریشان کیا. مہاراج نے بتایا ہے کہ تھوڑی بات مان لینے میں بہتری ہے. اب میں اسی وقت واپس جاؤں گی جب تم کہو گے. تھینک یو پرنسس. آج میرے آدمی شکار کرنے جائیں گے. رات کا کھانا میری طرف ہوگا. یہ تو خوشی کی بات ہے پرنسس, اور میں بھی گھٹناؤں پر وچار کرنے کے لیے رات کو کیمپ میں سمادھی لگاؤں گا. کرنل, شہزادی کے آدمیوں کے ساتھ میرا ایک چیلا بھی جنگل سے مقدس لکڑی لینے جائے گا. میری بات سن کر کرنل ونگ بڑا مسرور نظر آنے لگا. مہاراج, آپ کی کرپا کو میں یاد رکھوں گا. پروگرام کے مطابق شہزادی کے محافظ 2 ہرن شکار کر لائے. میرا ایک چیلا بھی جنگل سے مقدس لکڑی لے آیا. اسے دراصل بھیڑ سواروں کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ وہ آدھی رات کو گھوڑے لے کر کیمپ کے مشرقی گوشے پر پہنچ جائیں. میں نے اپنا سارا دن شہزادی فوزیہ سلطانہ کے پاس گزارا. رات کو تمام انگریز شہزادی کی دعوت میں شریک ہوئے اور ہرنوں کے گوشت کے ساتھ شراب کا دور بھی چلا. ادھر میں کیمپ کے مشرقی گوشے میں سمادھی لگا کر اپنے چاپ میں مصروف ہو گیا. ایک پہر تک دعوت کا ہنگامہ چلا. انگریز شراب پیتے رہے, شراب انہیں پیتی رہی. آخر حشمت سراج پیغام لے کر آیا. مہاراج, شہزادی صاحبہ چلنے کو تیار ہیں. کرنل ونگ اور اس کے ساتھی کس حال میں ہیں؟ سب بے ہوش پڑے ہیں. صبح سے پہلے کوئی ہوش میں نہیں آئے گا. میں نے کیمپ کے مشرقی گوشہ میں خاردار تاروں کو کاٹ کر راستہ بنا لیا تھا. شہزادی فوزیہ سلطانہ اور ہم سب اسی راستے سے باہر نکلے. حیدری چاچا نے چاند نگر کے بھیلوں کو جو چیلوں کے بھیس میں تھے پہچان لیا, مگر اسے چپ رہنے کا اشارہ کر دیا گیا تھا. شہزادی فوزیہ سلطانہ کے محافظوں نے اپنے گھوڑوں اور ضروری سامان کے علاوہ تمام رائفلیں بھی کیمپ سے نکال لی تھیں. جھاڑیوں کے پیچھے بھیل سوار ہمارا انتظار کر رہے تھے. شہزادی انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئی. میں نے بتایا, ان سواروں کو اپنا محافظ سمجھو. وہ مجھے ایک مشتاق سوار کی طرح گھوڑے پر بیٹھتے دیکھ کر بھی حیران ہوئی, مگر کچھ کہنے اور سننے کا نہیں تھا. گھوڑوں کو سر پر چھوڑ دیا گیا. سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم جگنا بند کو 25 میل پیچھے چھوڑ آئے. ایک ندی کنارے پڑاؤ ڈالا. ہرنوں کے گوشت کا ناشتہ کیا. میں نے میرے چیلوں نے مصنوعی جٹائیں, منکوں کی مالائیں, گیروے لبادے اتار پھینکے اور اپنے اصلی روپ میں آ گئے. شہزادی پر ایک اور حیرت گزر گئی. کون ہیں آپ؟ چاند نگر کے ولی عہد کا خاص دوست بختیار مرزا. شہزادی دنگ رہ گئی. مگر آپ کو سادھوں کا روپ دھارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم بھیل سواروں کے سردار حیدری چاچا کی تلاش میں آئے تھے. میں نے حیدری کی طرف اشارہ کیا. قسمت اچھی تھی کہ سادھو کے روپ میں اصلی شہزادی کے درشن بھی ہو گئے. فوزیہ سلطانہ اصلی شہزادی گلیار کے الفاظ پر چونکی تو میں نے کہا, چاند نگر میں ریاست گلیار کی ایک نقلی شہزادی بھی کئی دن سے مقیم ہے. بالکل تمہاری ہم شکل. اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا, کیا تمہاری کوئی ہم شکل بہن بھی ہے؟ وہ بھی اپنا نام فوزیہ سلطانہ بتاتی ہے. اس انکشاف نے شہزادی پر سختہ طاری کر دیا. سیکٹری حشمت سراج بھی حیران سے ششتر رہ گیا. نری شہزادی فوزیہ سلطانہ نہیں, بلکہ ایک حشمت سراج بھی سیکٹری کے ساتھ ہے. اس کا لباس ضرور حشمت سراج سے ملتا ہے, مگر شکل نہیں ملتی. شہزادی اور حشمت سراج پر حیرت کا دوسرا دورہ پڑا. کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں شہزادی. فوزیہ سلطانہ, تمہیں چاند نگر اس لیے لے جا رہا ہوں کہ نقلی شہزادی اور نقلی حشمت سراج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اب میں یہ بھی جانتا ہوں کرنل ونگ نے تمہیں حشمت سراج اور حیدری چاچا کو کیمپ میں کیوں روک رکھا تھا. میں بتانے لگا, تمہیں اور تمہارے سیکٹری کو اس لیے روکا گیا کہ نقلی شہزادی اور نقلی سیکٹری کمپنی سرکار کی کسی سازش کو پروان چڑھانے چاند نگر بھیجے گئے ہیں. حیدری چاچا بھیل سواروں کا سردار ہے. اگر یہ چاند نگر واپس چلا جاتا تو یہ راز فاش ہو جاتا کہ گلیار کی اصلی شہزادی اور اصلی حشمت سراج تو جگنا بن کے شکاری کیمپ میں ہے. فوزیہ سلطانہ پر کرنل ونگ کے پرسرار مشن اور گستاخانہ سلوک کا معمہ کھل گیا. کہنے لگی, بختیار مرزا, میں نقلی شہزادی اور نقلی حشمت سراج کی گرفتاری میں حکومت چاند نگر کے ساتھ تعاون کروں گی. شکریہ شہزادی صاحبہ, اگر تمہارا تھوڑا سا تعاون مجھے بھی درکار ہے. کیسا تعاون؟ پھر بتاؤں گا. میں نے بات ختم کر دے اور سفر کا اعلان کیا. اب پہلے سے بھاگم بھاگ تھی, نہ چاند نگر دور تھا. سفر کے دوران شہزادی فوزیہ سلطانہ میرے ساتھ ساتھ چلتی رہی. مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی اور آخر سے پوچھ لیا. آپ نے تھوڑے سے تعاون کی بات کی تھی. کیسا تعاون چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ دلی تعاون. میری بے باک نگاہیں اس کے چہرے کا طاف کرنے لگیں. گھبرا کے بولی, میں سمجھی نہیں کچھ. سمجھنا چاہو تو بات مشکل بھی نہیں. کچھ آپ سمجھا دیں, کچھ میں سمجھنے کی کوشش کروں گی. مگر اس کی مسکراتی نظریں بتا رہی تھی کہ دلی تعاون کا مطلب اگر پہلے نہیں سمجھی تو اب سمجھ چکی ہے. اس کی مسکراہٹ نے مجھے حوصلہ دیا. مطلب یہ ہے, اگر ایک دل دوسرے دل کے ساتھ تعاون کرے تو ان کی دھڑکنیں کائنات کے حسین نغمے میں ڈھل سکتی ہیں, جسے لوگ محبت کہتے ہیں. فوزیہ سلطانہ محبت کے لفظ پر چونکی نہیں, بلکہ مسکرا کے کہنے لگی, اچھا مہاراج, دلی تعاون پر غور کروں گی. گویا اس نے منظوری دے دی کہ میں اس کے ساتھ محبت کی گفتگو کر سکتا ہوں. چنانچہ راستہ میں اس مسئلہ پر بات چیت ہوتی رہی اور باتوں کی حد تک اس نے دلی تعاون کا ثبوت دیا. تو صاحب عالم, یہ ہے میری روداد سفر. میں حیدری چاچا کے ساتھ اصلی شہزادی فوزیہ سلطانہ اور اس کے اصل سیکٹری حشمت سراج کو بھی لے کر آیا ہوں. یہ لوگ کمرہ انتظار میں بیٹھے آپ کی حاضری کے منتظر ہیں. شہزادہ قاسم نے یہ روداد سنی تو کسی نئی پریشانی میں کھو گیا. پھر کچھ سوچ کر بولا, بختیار مرزا, کمپنی سرکار کی فوجوں کو استقبال بارود کے دھماکوں سے ہوگا. ہم نے مناسب استقبال کا سامان بھی کر رکھا ہے. البتہ شہزادی فوزیہ سلطانہ کا معاملہ بڑا پراسرار ہے. آپ نقلی شہزادی
اور اس کے نقلی سیکرٹری کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیں، سارا طریسم ہوشربا کھل جائے گا۔ مگر وزیر سلطنت جعفر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اسے جشن تاج پوشی سے پہلے گرفتار کرنا مناسب نہیں ہوگا، ورنہ انگریز ریزیڈنٹ چونک جائے گا۔ اسے خوش فہمی میں رہنے دیجیے کہ آپ کمپنی کی سازش اور حملہ سے بے خبر ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، تو شہزادی فوزیہ سلطانہ ہاشمی سراج حیدری چاچا کو حاضری کے لیے طلب کیا جائے۔ اشارہ پاتے ہی بختیار مرزا نے چوکیدار کو آگاہ کیا کہ ولی عہد ذیشان مہمانوں سے ملاقات کے لیے تیار ہے، اور وہ خود شہزادی گلیار کی پیشوائی کے لیے دروازہ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ فوزیہ سلطانہ شاہانہ وقار سے چلتی کمرے میں داخل ہوئی۔ حشمت سراج اور حیدری چاچا دونوں پیچھے پیچھے تھے۔ بختیار مرزا نے ریاست کی طرف سے خوش آمدید کہا اور اسے ساتھ لے کر شہزادہ قاسم کی طرف بڑھا۔ ولی عہد نے ریاستی دستور کے مطابق شہزادی گلیار کا استقبال کیا، اسے اپنی ایک طرف اور بختیار مرزا کو دوسری جانب بٹھایا۔ شہزادی کے ساتھ ساتھ اپنے دوست کی درجہ مقام کا خاص خیال رکھا تھا، اور بیٹھتے ہی شہزادی سے مخاطب ہوا۔ ہم بے حد ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے حیدری چاچا کی جان بچائی، اور میں آپ کے دوست بختیار مرزا کی ممنون ہوں کہ ان کی تدبیر سے کرنل ونگ کے چکر سے باہر نکل سکی۔ ہم چاند نگر میں آپ کی آمد کو نیک فال سمجھتے ہیں، اور آپ کی خصوصی میزبانی کا فرض بختیار مرزا کی سونپتے ہیں۔ پھر ولی عہد بھیل سردار کی طرف دیکھا۔ حیدری چاچا میں خوش ہے کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئے۔ آج سے چاند نگر کی محل سراؤں کے ساتھ ساتھ بختیار مرزا کی حویلی پر بھی سخت پہرا رہے گا۔ اولیا بانو شہزادی گلیار کی حفاظت تمہارے سپرد کی جاتی ہے۔ حیدری چاچا کمر تک جھک گیا۔ ان کی خاطر حیدری اپنی جان تک لڑا دے گا سرکار۔ ولی عہد نے ملاقات کو بالکل مختصر کر دیا اور کھڑا ہو گیا۔ فوزیہ سلطان اور بختیار مرزا بھی ساتھ ہی اٹھ گئے۔ بختیار مرزا، شہزادی صاحبہ کو اپنی حویلی میں لے جاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ کسی کو ان کی آمد کا پتہ نہ چلے۔ پھر فوزیہ سلطانہ سے کہنے لگا، ہمیں امید ہے کہ خصوصی انتظام کے لیے آپ بختیار مرزا سے تعاون کریں گی۔ اب ہم جشن جلوس کے بعد آپ سے ملاقات کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ولی عہد نے شہزادی فوزیہ سلطانہ اور بختیار مرزا کو رخصت کر دیا۔ وقت تھوڑا تھا، کام زیادہ تھے، اس نے میر ولی اللہ اور حیدر جنگ کو بلا کر کچھ خاص احکامات دیے اور انہیں اسی وقت چاند نگر سے روانہ کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ایک بار پھر ملکہ بیگم کی حاضری دی اور جلوس تخت نشینی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، ولی عہد کی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔